جناب یوسف عرفان صاحب، اس وقت آج کے جس لمحے میں ہم موجود ہیں، لمحہ موجود، جی الحمدللہ، اس میں آپ پاکستان کو کیسے دیکھتے ہیں اقوام عالم میں، عالم اسلام میں، اور کیا ایک قیادت کا جو کردار ہے جو بنتا ہے پاکستان کا وہ ہے، اور کیا ہمارا کچھ امیج، ایک تو ہمیں بڑا پرابلم ہے کہ ہم نے اپنا سافٹ امیج کبھی بہت نمایاں کرنا ہوتا ہے، کبھی کوئی امیج بہت نمایاں کرنا ہوتا ہے، کبھی کوئی امیج نمایاں کرنا ہوتا ہے، تو اس سارے مخمصے سے آپ ہمیں نکالیے اپنے ماہرانہ رائے سے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک تو حضرت علامہ کا بڑا پیارا شعر ہے، وزی اندر جہان کور ذاتی کہ یزداں دارد و شیطانہ دارد، ہمیں ایک ازلی دشمن ملا ہے جو ہماری ترقی کا سبب بنتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ دوسری بات کہ پاکستان ایک روحانی ریاست ہے، جی، اور اس میں میں کہیں زیادہ ذکر نہیں کرتا کیونکہ اس دور کے تمام علماء اور اولیاء اللہ پاکستان کی حمایت میں کھڑے تھے، مدارس، خانقاہیں، یہ تقریباً 500 تو فقط جماعت علی شاہ صاحب ذکر کرتے ہیں کہ ان کو انہوں نے موٹیویٹ کیا۔ بالکل کوئی شک اب یہ وہ قوت تھی 7 نوجوانوں کی تھی۔ حضرت قائد اعظم نے جیسے کہا تھا کہ پاکستان علی گڑھ کے میدان میں جیتا گیا ہے۔ کیا بات! یہ وہ بچے تھے ملک قیوم صاحب جیسے جنہوں نے قائد اعظم کی ہمہ وقت حفاظت بھی کی اور معاونت کی۔ صحیح معنوں میں نا نوجوانوں کا کردار اس وقت دیکھ کر لگتا ہے کہ قائد اعظم کو جو لقب دیا گیا نا بابائے قوم، سچ ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اس کی روحانی بنیاد کیا تھی؟ حضرت علامہ آپ جانتے ہیں کہ ان جب یو کے میں تھے، لندن میں تھے، تو انہوں نے شاعری ترک کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور پھر اس وقت ایک نظم لکھی تھی، غزل لکھی تھی، وہ جس پہ مارچ 1907 بھی لکھا تھا، زمانہ آیا ہے بے حجابی کا۔ جی، تو اس میں انہوں نے 3 باتیں کہی تھیں کہ ایک تو یہ تھا ڈکلائن آف دا ویسٹ، مغرب کا زوال تھا، دوسرا یہ تھا کہ ریوائیول آف اسلام، تیسرا یہ تھا کہ میرا رول کیا ہوگا۔ پھر بعد ازاں انہوں نے جا کے کہا کہ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زین وادی دور و دراز آیت بروں۔ سبحان اللہ! کہ احیاء اسلام کا مرکز جو ہے اور قیادت جو ہے خضر وقت حضرت قائد اعظم کو کہا گیا کہ وہ یہ خطہ ہے، اور جس میں انہوں نے خطبہ الہ آباد میں بھی کہا کہ اس خطے کی تقدیر ایک آزاد اسلامی ریاست ہے۔ یوسف عرفان صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت پھر قائد اعظم کی قابلیت، لیاقت، دیانتداری، سچا ہونا، صاحب صلاحیت ہونا، یہ مانا ہوا تھا اور ہر کوئی جانتا تھا؟ اب بالکل مانا ہوا تھا، اب دشمن بھی مانتا تھا، دشمن کی تحریریں موجود ہیں کہ اگر ایک قائد اعظم ہمارے پاس ہوتے تو پارٹیشن نہ ہوتی۔ قائد اعظم نے جو چاہا وہ پایا، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ قائد اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف کیا ہیں؟ الصادق اور الامین، ان سے بڑھ کر کوئی سچ بولنے والا نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی امانت دار نہیں۔ اب حضرت قائد اعظم کے وصف کیا ہے؟ 1909 میں وہ لیجسلیٹو کونسل کے ممبر منتخب ہوتے، وہ بھی بمبئی سے، وہاں سارے پارسا نہیں رہتے تھے، وہاں سارے مسلمان نہیں رہتے تھے، مگر مسلمانوں کا رویہ امن اور محبت اور ہم آہنگی کا ہوتا ہے۔ 1909 میں منتخب ہوئے ہیں، 1947 تک باقاعدہ وہاں سے منتخب ہوتے رہے ہیں، اور اگر کوئی آیا ہے تو اپنی ضمانت ضبط کر کے گیا۔ کیا بات! اب وہ قیادت جو ہے وہ امانت کی وجہ سے ہے، وہ صداقت کی وجہ سے ہے۔ پھر دوسرا جو حضرت علامہ نے بات ذکر کی تھی کہ بمشتاقاں حدیث خواجہ بدر و حنین آور، سبحان اللہ، سبحان، بمشتاقاں حدیث خواجہ بدر و حنین آور، تصرف آئے پنہانش بچشمہ آشکارا، کمال، کہ یہ خطہ جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کبار کی یاد تازہ کرے گا۔ ہم نے آرمی کو پایا تھا، یعنی برٹش آرمی کی لیگیسی تھی، کیا ہم نے اس کو جہاد کی راہ پہ نہیں لگایا؟ کیا ہم نے تمام صلاحیتیں حاصل نہیں کی؟ پاکستان نے بنیادی طور پر اپنا مقصد جو تھا وہ کافی حد تک حاصل کر لیا ہے، اور بنیاد مرصوص اس کی بنیاد ہے۔ جب قائد اعظم علیہ رحمت نے اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہمیں آزاد اسلامی ریاست اپنے روشن ماضی کے احیاء کے لیے چاہیے، کیا بات! اور اس میں ساری چیزیں جہاں حاصل بہت کی ہیں، ہی جامع اور واضح بات۔ اپنے نوجوانوں پہ توجہ کرنی چاہیے، تعلیمی لحاظ سے، صحت کے حساب سے، معاشری لحاظ سے، اور معاشرے میں یکجہتی پیدا کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ یہی پاکستان کی ترقی کا راز ہے۔ میں شکرتم لعزیزن